الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سنارو بتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے وجود و عدم تیرا دنیا میں تیرا کھا کر تجھ سے شکوے کرے یا رب تاج بھی ہے کہ غموں پر نہیں رہے لطف و کرم تیرا کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین وقار الحمدللہ علی احسانہ و منہ و کرمہ ایک اکیلے واحد رب ذوالجلال کا ہم سب پر احسان ہوا، اسی کا کرم ہوا کہ اس نے جیتے جی ہمیں جمعہ المبارک کی پرنور ساعتیں عطا فرمائیں، وہ ساعتیں کہ جن میں پاک پروردگار لاکھوں لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے. یعنی ایوری منتھ ہو، ایوری فرائیڈے ہو، مہینہ کوئی سا بھی ہو، دن جمعے کا ہو، تو روایت میں فرمایا گیا اللہ رب الجلال ہر جمعے کو 6 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور اگر یہ رمضان کا جمعہ ہو تو پھر ہر سال میں لاکھ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہوتے ہیں. سورہ قدر کی تفسیر میں اگرچہ سامنے سورہ والضحیٰ میں جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے، اس سے میں کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے قرآن شریف کا ذکر آیا تو اس تعلق سے کوئی بات ذہن میں آئی تو عرض کرنا. علماء نے قرآن پاک کی آیت طیبہ پڑھی تو ویسے یہ بھی جمعے کی بات ہے کہ جمعہ کی نماز سے قبل جو 3 بار یہ والی سورت پڑھ لے، دنیا بھر میں جتنے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں اللہ سب کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو وہ کون سی صورت ہے؟ تلاوت سماعت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة
ایمان بے شک ہم نے قرآن کو قدر والی عزت والی رات میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر، تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ویسے تو ہر رات میں پروردگار تیسرے پہر میں بوقت تہجد آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق تشریف فرماتا ہے. ارشاد ربانی ہوتا ہے کوئی مانگنے والا اسے دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی سائل خالی جھولی پھیلائے ہوئے کوئی مانگتا ہے اس کی جھولی کو بھر دیا جائے. لیکن جو قدر والی رات، شعبان کی قدر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی چاند رات جو ہے، عید الاضحیٰ سے پہلے والی عید الفطر کی جو رات ہے، ان راتوں کی اپنی برکتیں ہیں. ان راتوں کی اپنی برکتیں، ان راتوں میں مغرب کے بعد سے یہ سزائیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر فجر تک جاری ہو ساری رہتی ہیں. تو اب جو ہے وہ قدر والی رات بڑی قدر ہے. علماء فرماتے ہیں جس رات شیخ موقع شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں جس رات قرآن نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس رات قرآن کو لے کر آنے والے یا جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا وہ رسول اللہ تشریف لائیں تو وہ رات شب میلاد النبی یہ لیلۃ القدر سے کی ہو سکتی. اور بس اب ذکر مجھے جو کرنا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام، اسی لیے اعلیٰ حضرت مدینی معتقدین اعلیٰ عاشق اعلیٰ نبی سنت اور کئیوں نے یہی بات لکھی کہ عید میلاد النبی ہے دن بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو ہمارا نبی و نور ہے. بھائی اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اور ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمول ہے. درود پاک پڑھ اللہ ہو سکے گا یہ بات بھائی تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دور کر ابتدا سے یہ لے کے نور والا بھائی صاحب کو بڑے کام سے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پرچن کی دے نمازیوں کو سلام کے وقت شہر دے گی اور اگر ابھی بھی بڑھ سکتے ہیں تو وہ رابطہ کے یاترا کے معنی کا معلوم کرنا سارے کہیں آگے کی کچھ بنا کے نور والا ماشاءاللہ نور لے کر آیا سارے عالم یہ دیکھ ایسا نور چھایا ہے. السلام والسلام
علیہ وسلم کی آمد کی برکتیں کو کیا کیا ذکر کیا جائے. امام کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ میں ڈاک سلام. یہ میرے آخر کے جملے میں نے سوچا تھا کہ بیان کے آخر تک ان کو سنبھال کے رکھوں تب بیان کروں, اور ابھی بھی سوچ رہا ہوں کہ تبھی بیان کروں گا. اگلی بات اس سے پہلے کی یہ بات سن لیں میلاد کے فوائد کیا ہیں, نبی پاک کا ذکر کرنے کی برکتیں کیا ہیں. بھائی میلاد کیا ہے؟ میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر حضور جان عالم کی یاد بنانا, اس کو میلاد کہتے ہیں. میلاد کوئی قرآن پڑھنا میلاد ہے نہیں. ہمارے بزرگوں نے کہا پڑھ کے تو ایک جڑا مرضی سپارا قسم خدا دی میں مجھ سا بنا لو پیارا کالیاں زلفوں والا دکھی دلا کا سہارا قسم خدا دی میں سب بنا لو. قرآن پڑھنا میلاد ہے. نبی پاک کی جو باتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے وہ احادیث کی شکل میں جو علماء نے صحابہ نے تابعین نے ہم تک پہنچائی ہے اس گفتگو کو کرنا میلاد ہے. اللہ نے جو نبی پاک کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا یعنی اللہ نے مسلمان انسان بنایا, مسلمان بنایا, اور ان سب سے بڑھ کر احسان والا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت کو پیدا کرنا. اس نعمت رب ذوالجلال کا تذکرہ کرنا, اللہ کی نعمت کو یاد کرنا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, فقط اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو لوگوں اس نعمت کو یاد کرنا میلاد ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کا نام میلاد ہے. حضور جان عالم کس شان سے مصطفیٰ جان رحمت کی سواری آتی ہے, آپ کی کس شان سے آمد ہوتی ہے اس دنیا میں کہ جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو 12 ربیع الاول کا دن ہے, عام الفیل کا سال ہے. جس سال نبی پاک پیدا ہوئے ابرہا نے ہاتھیوں سمیت یمن کا بادشاہ ہاتھیوں سمیت اس نے کعبے کو ڈھانے کے لیے, کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ اس نے کعبے پر حملہ کیا. یہ بات اس واقعے کے بعد پیدا ہوئے, لیکن قرآن اور رب کا کلام محبوب سے ارشاد فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, پیارے آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. حضور تشریف نہیں لائے ابھی دنیا میں, کیونکہ نبی پاک اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ اول بھی ہیں وہ آخر بھی ہیں, وہ بننے میں سب سے پہلے ہیں. جابر اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کو نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. جابر اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, پھر اس نور سے لوح بھی بنا, عرش بھی بنا, قلم بھی بنا, کرسی بھی بنی, اور پھر اس نور کے کئی ٹکڑے ہوتے گئے. یہ زمین بنی, آسمان بنا, جنت بنا, اور دیگر مخلوقات اس نورانیت مصطفیٰ نور مصطفیٰ کا حصہ ذرہ اور قطرہ ہے. یہ آگے نور کی روشنی پھیلتی چلی گئی. آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کنت نبی و آدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب تمام انسانوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے. آپ کا پتلا بن رہا تھا دنیا جہان کی مٹیوں سے اور جنت کی مٹی سے آپ کا پتلا. اس لیے انسان گورے, کالے, گندمی, سرخی مائل ہر طرح کے رنگ اور رنگت والے ہوتے ہیں کیونکہ ہر جگہ سے مٹی لی گئی ہے حضرت آدم کے پتلے کو بننے کے لیے. وہ پتلا نہیں بنا تھا تو اس وقت بھی نور کی شکل میں جو ہے وہ موجود تھا. بننے کے اعتبار سے پہلے اور تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے کیا کیا باتیں بیان کی جائیں. حضور جان عالم جب عامل فی کا واقعہ علم یہ جائے کہیں کہ فی تقریر اللہ نے ذلیل کر دیا. وارسل علیہم طیر ابابیل, اور اللہ نے ان پر ابابیل پرندے بھیجے کہ وہ پرندے جو ذرہ اپنی چونچ سے گراتے تھے وہ ذرہ اس ہاتھی سوار کے سر سے ہوتا ہوا اس کے جسم کو پھاڑتا ہوا وہ چھوٹا سا مٹی کا ذرہ
وہ ہاتھی کے جسم کو پاش پاش کر دیتا ہے. فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے انہیں بھسے ہوئے گوبر کی طرح، انہیں بھس کی طرح کر دیا. وہ بالکل نیست و نابود ہو گئے جنہوں نے کعبے پر حملہ کیا. اس سال نبی پاک کی پیدائش ہوئی، جس دن پیدائش ہوئی، علماء نے لکھا، مورخین نے، ایران میں 1000 سال سے جو کفر کی آگ جل رہی تھی، وہ آگ خود بخود بجھ گئی. مصطفیٰ جان رحمت آئے، حضور کے آنے سے کفر کی روشنیاں بجھ گئیں. اللہ اکبر. کبھی آمد مصطفیٰ ہوئی، پھر کفر روانہ ہو گیا، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. میں وقت کی بالکل قلت کے ساتھ ساتھ جلدی بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. آقا مولا جس نے تشریف لائے دنیا بھر میں عورتوں کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا. اور اب آخر کے جملے مجھے انشاءاللہ کلام کے ساتھ بیان کرنا ہے. اور اب جو اہم ترین بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے میں صحیح بیان کر سکوں، آپ سن سکیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ میلاد کا ذکر قرآن میں کیا ہے؟ کہاں ہے؟ ضرور ذکر ہے قرآن پاک میں. حدیث طیبات میں بھی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آیت طیبات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سلام علیہ یوم، حضرت یحییٰ و زکریا سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. فرماتے ہیں نبی جس دن پیدا ہو وہ دن بھی سلامتی والا ہوگا. نبی جس دن اس دنیا سے جائیں وہ دن بھی امت کے لیے سلامتی والا ہوتا ہے. اور فرمایا جس دن اٹھایا جائے گا انہیں وہ دن بھی سلامتی والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس دن حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے وہ بھی جمعے کا دن ہے، اور جس دن اس دنیا سے جائیں وہ بھی جمعے کا دن ہے. حضرت آدم کے آنے اور جانے کا دن جمعہ ہے، اور حضور جان عالم فرما رہے ہیں الجمعۃ حج الفقراء والمساکین، الجمعۃ عید المومنین. یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. یہ جمعے کا دن غریبوں اور مسکینوں کے لیے حج کا دن ہے. بھائی ہم کہتے ہیں جس دن حضرت آدم پیدا ہو دنیا سے جائے وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے. تو وہ 12 ربیع الاول جس کو علماء نے تحقیق، بڑی تحقیق سے اکثر علماء نے یہی رائے دی ہے کہ حضور جان عالم کی ولادت کا دن تو 12 ربیع الاول ہے، لیکن وفات کا دن 12 ربیع الاول نہیں ہے. وہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یار یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ولادت کا بھی ہے یا وفات کا، تو یہ پروپیگنڈا ہے. اولاً تو وفات کا دن ہے ہی نہیں. 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10، 11 کے مختلف اخبار ہیں. اور اگر ہے بھی تو سن عام سنی مسلمان عاشق رسول اگر فاتحہ کریں، اِسالِ ثواب تیجا 40واں 10واں 20واں کریں، تو تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ کیا سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے. ہاں جی، سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، 3 دن کی گھٹ لگے. اور نبی پاک کا جب عاشق غلام جب نبی پاک کی آمد کا جشن منائے تو آپ لوگ کہتے ہیں پھر تو یہ تو وفات کا دن ہے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں بڑی پیاری باتیں بتائی ہیں. وہ کہتے ہیں میلاد کا دن، نبی پاک کی وفات کا دن وہ منائے جس کے نبی مر گئے ہیں. ہمارے نبی تو رب کی عطا سے زندہ ہیں. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں. وہ خود ہی فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اور اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے کم و بیش 1,24,000 جتنے نبی ہیں سب کی یہ شان ہے. وہ چاہے مصر میں حرام کر رہے ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم بیت المقدس میں چاہے ان کا مزار علی شان ہو، دنیا کے کسی مقام پر ان کے مزارات و مقبرے ہوں، وہ انبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، سارے نبی زندہ ہیں تو سید الانبیاء بھی زندہ ہیں. جو مبتدی سارے زندہ ہیں، اور جو امام الانبیاء ہیں ان کی زندگی کا عالم، ان کی زندگی کی کیفیات ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں بتائی. غلام اعلی حضرت کہتے ہیں اس حیات کے ساتھ زندہ ہیں کہ وہ آ بھی سکتے ہیں. بھی تو مدینہ شریف میں آرام فرمائیں. ہم یہ نہیں کہتے ہر جگہ فزیکلی جسمانی طور پر زندہ موجود ہے،
اتنا تو حضور جان عالم حاضر و ناظر ہیں، لیکن یہ نہیں فزیکلی جسمانی طور پر ہر جگہ ہی جو موجود ہے، نہیں، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور جان عالم نور حسی جسمانیت کے ساتھ فزیکلی مدینہ پاک میں آرام فرما ہے، لیکن جب غلام پکارتے ہیں تو اللہ کی عطا سے مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو زندہ ہے بھلا، تو زندہ ہے بھلا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ آ بھی سکتے ہیں، مجھ کو تجھ کو ہم سب کو مدینہ طیبہ عید میلاد کرنے کے لیے، رمضان مدینہ منانے کے لیے، حج کی قبولیت کی سند پانے کے لیے مدینہ بلا بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بھئی نبی پاک کے قدموں سے خیرات پانے والا یہ سورج آسمان پر رہتے ہوئے جب دنیا بھر میں اپنی روشنی کو پہنچا سکتا ہے تو جن کی وجہ سے سورج بنا ہے ان آقا کو اللہ نے کیسا نور دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، پیارے ہم نے آپ کو چمکتا سورج بنا کر بھیجا ہے، سراج بھی آپ کو بنایا ہے اور سراج کے ساتھ آپ کو منیر بھی بنایا ہے۔ ارے یہ سورج تو جب طلوع ہوتا ہے نا تب تک اس کی روشنی رہتی ہے۔ پیارے ہم نے آپ کو ایسا بنایا ہے، ایسا طلوع کیا ہے، ایسا منیر بنایا ہے کہ یہ سورج تو طلوع اور غروب ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ کے رب نے آپ کو طلوع کر دیا ہے اور آپ غروب کبھی نہیں ہوں گے، آپ کو منیر کر دیا ہے۔ یہ سورج تو صرف ظاہری روشنی فراہم کرتا ہے اور آپ کو رب نے ایسا سراج منیر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ صرف ظاہر کو نہیں، آپ باطن کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ جو آپ کو دیکھتا آپ کی صحبت اختیار کرتا ہے پھر وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ آپ باطن بھی روشن کر، آپ چہرہ بھی اور دل بھی روشن کرتے ہیں، آپ ایسے سراج منیر ہیں۔ اب میں میلاد کے عظیم الشان جو ہے وہ بات کی طرف آ رہا ہوں اور جلدی سے ایک بات کہہ کر یہ بھی قرآن کی آیت طیبہ تفسیر سے ثابت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں، پوری سورج جس کے خلاف نازل ہوئی ابو لہب کے خلاف، لیکن جب اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تعلق سے اس نے محمد بن عبداللہ اپنے بھائی کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اپنی کنیز و نوکرانی اور رانی سہیبہ کو آزاد کیا کہ تو آزاد ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک کے چچا زاد ابن عباس نامی ہیں، روایات اور ہدایات کے ساتھ سند متصل ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کسی نے دیکھا خواب میں، کہا بھئی کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا میں کفر کی وجہ سے پکڑا گیا، لیکن اس ایک انگلی کی وجہ سے وہ جو میں نے ایک نیکی کی تھی کہ اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی سہیبہ کو دودھ پلانے کے لیے آزاد کر دیا تھا، ہر پیر والے دن میرے عذاب میں کمی ہوتی۔ شارح بخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ابو لہب جیسا کافر اور میلاد بنائے محمد بن عبداللہ کا، وہ میلاد کی برکت سے محروم نہیں رہ سکتا، تو جو محمد بن عبداللہ سمجھ کر نہیں، جو محمد رسول اللہ سمجھ کر میلاد بنائے، جو حضور جان عالم کا ماننے والا بھی ہو، چاہنے والا بھی ہو، جو حضور سے محبت کرنے والا بھی ہو، کریم کیسا کرم فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں شارح بخاری جب وہ اس انداز پر بھی میلاد بنا کر عذاب میں تخفیف پا گیا تو اندازہ لگاؤ کہ جب محمد رسول اللہ کا میلاد منائے گا اللہ اس کو عذاب میں کمی نہیں کرے گا صرف، بلکہ اس کا عذاب دور فرما دے گا، اسے محمود کی میلاد کے صدقے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب میں کیونکہ کلام پڑھنا ہے میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے، اب میں کہنے لگا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت سیدتنا آمنہ بنت وہب فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ سہانی گھڑیاں جب آئیں تو میں نے دیکھا، مکے میں رہتے رہتے میں نے دیکھا ہزاروں لاکھوں میل دور، سینکڑوں ہزاروں میل دور ملک شام کے محلات مجھے نظر آ گئے، خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ نبی پاک کی ولادت کے وقت حضرت ام شفا حضرت
آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی وقت ولادت موجود ہے، کہنے لگی ہم حضرت عبداللہ کے مکان میں، حضرت عبدالمطلب کے مکان میں، اس میں ہم حاضر تھے نبی پاک کی ولادت کے وقت۔ ہم نے دیکھا کہ آسمان سے ستارے اتنے قریب ہو گئے ہیں، نخاف سقط عنا، ہمیں ڈر لگا یہ ستارے کہیں ہم پر گر نہ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہماری ماں حضور جان عالم جب مسکراتے تھے آپ کے مبارک دانت کی کھڑکیوں سے حضور جان عالم کے مختصر دانتوں میں غیب تھا، دانے اقدس سے نور کی شعائیں نکلتی تھی۔ حسین بن ابی اناس کہتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے میرے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیرا، قسم ہے بنانے والے کی اس دن سے اب میں جس اندھیرے کمرے میں جاتا ہوں وہ اندھیرا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ بھائی اب میں کیلکولیشن اور جب میں مکملشن کر کے بیان اختتام کی طرف لا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں نبی پاک کی ماں کہیں میں نے نور دیکھا، آپ کے والد کی پیشانی میں دیگر اکابرین نے نبی پاک کا نور دیکھا، ہماری ماں عائشہ صدیقہ فرمائے میں نے نور دیکھا، صدیق اکبر کہے حضور جان عالم کی شکل میں ہم نے نور دیکھا، فاروق اعظم کہے ہم نے نور دیکھا، عثمان ذوالنورین کہے میں نے نور دیکھا، مولا مرتضیٰ فرمائے میں نے نور دیکھا، سیدہ زہرا پاک کہے میں نے نور دیکھا، حسنین کریمین کہے ہمیں تو ہمارے نانا جان نے ایسا نور دیکھا اور دکھایا ہے کہ ہمیں نور بنا دیا ہے۔ بھائی حسین بن ابی اناس کہے میں نے نور دیکھا، حضرت ابو ہریرہ کہے ہم نے نور دیکھا، جابر بن سمورہ کہے ہم نے نور دیکھا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن صحابیوں نے، جن دیکھنے والوں نے، نبی پاک کی والدہ نے، نبی پاک کی زوجہ نے، آپ کی اولاد امجاد نے آپ کی گاروں میں نور دیکھا، تو ان کی مانو گے 1400 سال بعد والا مولوی کہے نبی نور ہی نہیں، تو ہم صحابہ کی مانیں گے، ہم نبی پاک کے صحابہ کرام کے عقیدے کو اختیار بھی کریں گے، پروموٹ بھی کریں گے، بھئی آوازیں بھی بلند کریں گے، ہاتھ بھی بلند کریں گے، جھنڈے بھی لہرائیں گے، پرچم بھی اٹھائیں گے اور کہیں گے محبت میں ڈوب کر اگلے جمعہ کی جو رات شب جمعہ ہوگی، بڑی رات لیکن القدر سے جب بعض علماء کے نزدیک جو رات ہے اس رات میں آپ نے جو ہے وہ میلاد بنانا ہے اور جو ہے وہ برکتوں کو حاصل کرنا ہے، اور میلاد قرآن پڑھ کر منائیے، نماز پڑھ کے منائیے، احادیث طیبات پڑھ کر منائیے۔ غریب مسلمانوں کی مدد کر کے بھی میلاد منایا جا سکتا ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے مسکرا کر ان سے دعائیں لے کر اور انہیں دعائیں دے کر بھی میلاد منایا جا سکتا ہے۔ میلاد نام ہے خوشیاں بانٹنے کا، میلاد نام ہے امت کے لیے آسانیاں کرنے کا، اور خدا کیونکہ مجمع ہے اور پھر ہم میں سے ہر ایک آدمی تقریباً ہم تنقید تو کرتے ہیں چیزوں پر، جب تبصرے کرتے ہیں سلوشن کی طرف بھی جایا کریں، خدا ہر بندہ اپنے آپ میں غور کر لے اور کوشش کرے، نیت کرے کہ بچوں کو، بچیوں کو، ان کی اماؤں کو، بہنوں کو، والدہ کو یہ ڈائٹیں شائٹیں دکھانے کے لیے جو آپ رات میں لے کر نکلتے ہیں، تو اس کا نام میلاد منانا نہیں ہے، بے پردگی کو پھیلانے کا نام میلاد نہیں ہے، وہ موسیقی کو پھیلانے کا نام میلاد نہیں ہے۔ جن کا میلاد منا رہے ہیں وہ تو موسیقی کو ختم کرنے آئے ہیں، وہ تو بے پردگی کو ختم کرنے آئے ہیں، وہ آقا مولا تو یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسا دیں، غریبوں کی مدد کر کے میلاد منائیں، آقا مولا پر درود پڑھ کے میلاد منائیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ جناب اگر آپ 112 12 15 10 دیکھیے جو ہے نا وہ چڑھائیں گے اور
سب سے مہنگے والا جھنڈا لگائیں گے تو ہی آپ کا میلاد قبول ہوگا یا مانا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو جتنا دیا ہے، کوئی 10-12-15 روپے کی بھی نیاز کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، وہ بھی نہیں کرتا، 12 بار درود پڑھ کر میلاد مناتا ہے، اگر اس کا وہ میلاد منانا قبول ہو گیا تو بلا پار ہو جائے گا۔ سید صاحب نے، آپ کے جو خطیب صاحب امام صاحب ہیں، سید ہمارے صغیر باپو نے مدینہ پاک سے آپ کے لیے دعاؤں کا ایک پیغام بھیجا ہے، تو وہ پیغام میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ کو بھی اللہ پاک کی دعاؤں سے مجھے بھی برکت عطا فرمائے، آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ دعا کے بعد اذان انشاءاللہ کریم، اذان کے بعد ہم یہ جو خطبے سے پہلے انشاءاللہ کریم پیغام چلا دیں گے، اذان ہوگی، اذان کا جواب دیجیے، برکت حاصل کیجیے، اور وہ اعلان بھی انشاءاللہ کریم سے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔